وسعت رزق کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی۔ رزق کی کنجیاں بعض تو ان میں ماسٹر کی ہیں کہ جس سے رزق خوب آئے گا، اس کی تقسیم پر راضی رہنے والے بنیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اسی کو تلاش کرتا ہے۔ اب رزق کی کنجیاں ایک ایک کر کے سنتے جائیے۔ تو شروع میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، ہم ان کو اختیار کر لیں، ہماری رزق کی تنگیاں دور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم ان تمام کنجیوں پر عمل کر لیں، اور یہ کسی عامل بنگالی کے بتائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا جی، جو پہلی کی بتائی جا رہی ہے یہ ماسٹر کی ہے، ہم اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیں گے۔ اچھا، ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں، سادہ سا سوال ہے۔ جو شخص نماز کی مکمل پابندی کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت، ٹھیک ہے نا؟ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جنت میں جائے گا نا۔ اگر نماز کی پابندی کی وجہ سے جنت جیسی بے مثال اور ہمیشہ کی نعمت مل رہی ہے، کیا ہمارے دنیا کے رزق کے مسئلے نماز سے حل نہیں ہو سکتے؟ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، جس شخص نے یہ کر لیا اس کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ 5 پوائنٹس ہیں جی، پانچوں ہی قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ یہ نماز میں 5 ہماری چیزیں شامل ہو جائیں گی، ہمارے رزق میں برکتیں آ جائیں گی۔ پہلا پوائنٹ سمجھ لیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت نماز پڑھنا، اکیلے نہیں، باجماعت نماز پڑھنا۔ دوسرا پوائنٹ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کو ادا کرنا، بالخصوص عصر کی نماز، ایسے نہیں کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، 5 نمازیں ادا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، فجر کے وقت میں ادا کرنا، ہر نماز اس کے وقت میں ادا ہو۔ اب فجر ہم 9 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی سفر پہ گئے ہوئے عصر یا مغرب یا کوئی نماز قضا ہو گئی، وہ اگلے دن پڑھ رہے ہیں، اگلے وقت پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ چوتھی بات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اور 5ویں بات جس میں رزق کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خود بھی نماز پر پابند رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے مال کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، 5 نمازیں ادا کرنا، اور باجماعت نماز ادا کرنا، خود بھی ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو بھی نماز کا کہتے رہنا۔ جب یہ چیز ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ماسٹر کی ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ اب عورت کھڑی مصلی پہ ہو اور دماغ اور دل کلر میچنگ کی طرف ہو، مرد کھڑا مصلی پر ہو، دل دماغ کام کاروبار کی طرف ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ دوسری کنجی، رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا دوسرا وظیفہ، وہ کیا ہے جی؟ استغفار کی کثرت استغفار، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال میں برکت دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں مال، استغفار کی کثرت سے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے
کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے خوشی اس کو نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں سے راستہ اسے دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ عطا فرماتے ہیں جیسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ اب اس میں کون سا استغفار ہو؟ بھئی جس میں دل لگ جائے، صرف استغفر اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یہ بھی بہت اچھا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں دل لگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمارے مشائخ بہت بتاتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ کتنا پڑھیں؟ بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن اگر ہم کچھ ایسی ترتیب بنا لیں، جو لوگ رزق کی تنگی میں زیادہ پریشان ہیں، وسائل کے اندر گرفتار ہیں، مسائل میں گرفتار ہیں، وسائل کی تنگی ہے، وہ کیا کریں؟ 1200 مرتبہ روز استغفار پڑھیں، اس طریقے سے کہ ہر 10 دن میں 12,000 کم سے کم پورا ہو جائے۔ کسی دن 3,000 پڑھ لیا تو کسی دن 500، کسی دن 2,000، یہ چلے گا، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ ہر 10 دن میں 12,000 کی کم سے کم تعداد کر لیں، اس کو چند ہفتے چند مہینے لے کے چلیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ کثرت استغفار مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ فرما دیتے ہیں استغفار کی کثرت سے، انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو 2 کنجیاں ہوں گئی جی، پہلی نماز اور دوسری استغفار کی کثرت۔ تیسری جو ہے نا کنجی، یہ بڑی زبردست ہے، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 کی بات فرماتے ہیں، اور کسی کو 70 ملتے ہیں اور کسی کو 700۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ ویسے ہی فرما دیتے تب بھی بات پوری تھی، قسم کھا کے مزید تاکید ہو گئی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اگر ہمیں تنگی محسوس ہونے لگے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کریں، اللہ دور کر دے۔ کبھی اس نسخے کو آزمائیں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی۔ انفاق فی سبیل اللہ ماسٹر کیے، بے نمازی بھی اگر کر لے گا نا تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، ایسی چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی ہے ہم نے، یہ اسے مراد نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دیس بستی والے، یہ لاہور والے تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العزت زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اوپر سے بھی آتا ہے نیچے سے بھی آتا ہے۔ اوپر سے کیا آتا ہے جی؟ انوارات، تجلیات، برکات، سکون، اور نیچے سے دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہیں تقوی اختیار کرنے سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں سے راستہ نکال دیتے ہیں اور بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ تقوی کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اتباع سنت کو اپنانا، پاکیزگی حیا والی زندگی گزارنا۔ ہم اس پر آئیں پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ رزق کی اگلی کنجی ہے کثرت عبادت۔
فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل ذکر مراقبہ تلاوت کا اہتمام کرنا۔ یہ ذرا حدیث سن لیجئے، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے ابن آدم، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کر دے، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تیرے فقر یعنی تنگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے، اس کے باوجود بھی تیرا فقر دور نہیں ہوگا۔ ہم دن رات میں اللہ کی یاد کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اگلی کنجی، کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ حج عمرے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہوں کی معافی بھی اور وسائل کی آسانی بھی، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اگلی کنجی، یہ بھی ماسٹر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن آفر کی ہوئی ہے، کھلی آفر ہے، ہمیں اطلاع دی ہوئی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نبی علیہ السلام نے اوپن جو ہے نا وہ آپشن دے دی ہمیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرا رزق بھی زیادہ ہو عمر بھی زیادہ ہو، صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی ہم کرتے نہیں ہیں، رزق کہاں سے آئے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہم رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا کریں، ٹوٹنے نہ دیں، پھر دیکھیں کیسے رزق آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جی، ایک اور ماسٹر کی بڑی زبردست کی ہے، یہ رزق کے اندر وسعت کا بہترین ایک اور طریقہ کیا ہے؟ کمزوروں کی مدد کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو تم میں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ ایک اور رزق کے لیے ماسٹر کی زبردست قسم کی، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ فرمایا کہ جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمت کو چھن جانے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، چھین لو مجھ سے، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کر اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ بہت مہربانی فرمائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ بھی آ گیا جی، یہ بھی بڑا مشکل ہے جی، رزق کے لیے ہے بہت کرنے میں مختصر سا، لیکن نفس پہ بڑا بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ آنا اور بیوی کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جی بیوی کو میں سلام کروں، وہ مجھے کرے، میں بڑا وہ بڑی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے اور اہل خانہ کو گھر والوں کو سلام میں پہل کرتے، اس کی وجہ سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی، اگر وہ زندہ رہے یعنی جب تک زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق دیں گے جو اس کے لیے کافی ہوگا، جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ رزق ایسا ہوگا جو کافی ہوگا، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ سن لیجئے، ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کرتا ہوگا۔ اگلا عمل ہے جی والدین کی فرما برداری اور خدمت، ماں باپ کی خدمت، فکر کرنا، خیال رکھنا، اس سے بھی اللہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے مانگا یا اللہ اس وقت کوئی اچھا نیک بندہ آپ کا مقرب ہو تو مجھے دکھائیے، بتائیے، میں ملوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا اور میں اس شخص کے گھر گیا، ملا، ایک عام سا آدمی تھا، کوئی مجھے اچھی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کس وجہ سے اتنا مقرب ہے۔ خیر میں اس کے گھر بھی گیا تو گھر میں دیکھا 2 سور ہیں،
بڑا حیران بندہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ہے پیارا بندہ، گھر میں سور. خیر وہ گھر گیا، پہلے ان دونوں سوروں کو کھانا کھلایا، بعد میں خود کھایا. تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے والدین ہیں، اپنی بدعملی کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، لیکن جیسے کیسے ہیں تو میرے والد نا، ہے تو میری والدہ، اللہ نے مقرب بنا لیا تھا اپنا. تو والدین کی خدمت، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں. کہ ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور جس کے شیخ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے فیض میں برکت دیتے ہیں، اس کو روحانیت میں اور دین میں ترقی عطا فرماتے ہیں، علم میں برکت دیتے ہیں. حدیث کے قرآن مجید کے اندر تو یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ اگر کسی کے خدا نخواستہ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ دنیا میں کرو. اگلا پوائنٹ جی، رزق کو بڑھانے کا باوضو رہنا. جو باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی تھی، بڑا فاقہ ہے، تنگی ہے. فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے. اگلا پوائنٹ رزق کو کھینچ کے لانے والا وہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا پابندی سے روزانہ. یہ دو کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں دو کر کے. تو جو یہ پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. اور گھر میں عورتیں بھی پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا. چاشت کی نماز کی پابندی یہ رزق کو کھینچ کے لانے والی ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت مغرب کے وقت کے بعد. سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کرنا یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایک اور چیز دعا کرنا، یہ بھی بہترین چیز ہے. دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. ایک صحابی آئے، بڑی پریشانی کا اظہار کیا، بہت مقروض ہوں، بڑی تنگی میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اللہ نے سارے مسئلے ان کے حل کر دیے. ہم بھی اس دعا کو کثرت سے مانگیں، خوب مانگیں، اللہ ہم سب کے سارے مسئلے جو قرضے کے تنگیوں کے ہیں اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کو ہم کثرت سے مانگیں، 100 200 دفعہ 300 دفعہ یہ مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے، تنگیاں دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک عمل ہے جس کو میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بتا رہا ہوں. رزق کے اندر وسعت کے لیے، گنجائش کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ قریش لإلاف قریش 7 مرتبہ پڑھ لینا. مکمل صورت لإلاف قریش کی صورت ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.